ایک دفعہ پھر آپ سب کو اور خصوصاً فائنانس منسٹر صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کے اندر یکساں ترقی کا جو عمل ہے اس کو دور دراز اور پسماندہ علاقوں تک پہنچانا اور دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اس نعرے کو اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ایک عملی تعبیر دینے میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کا احساس محرومی جو ہے وہ ختم کریں گے، جنوبی پنجاب میں بسنے والوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گے اور ان کے ساتھ ہونے والا جو سوتیلی ماں جیسا سلوک تھا اس کو ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے ساتھ ہم آہنگ بنا کے ہم اس کا ازالہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنوبی پنجاب کا حق ہے پنجاب کے وسائل پہ انہیں اس میں ہر سطح پہ حصے دار بناتے ہوئے ان کے تمام جائز بنیادی حقوق جو ہیں ان کی دہلیز پہ دستیاب کریں گے۔ یہ سارا عمل جو ہے اس کو ایک پراپر پلان آف ایکشن کے ساتھ جوڑتے ہوئے منسٹر فائنانس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں انتھک محنت اور جدوجہد میں مصروف عمل رہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ جو ہے وہ جنوبی صوبے کی طرف اہم ترین قدم ہے، اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے ساتھ جو ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا باب جو ہے وہ اس علاقے میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنے بھائی وزیر خزانہ پنجاب اور اس پوری تحریک کے محور جو ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں جو سیکریٹریٹ کو فنکشنل کرنے، جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے عملی اقدامات کو اس خواب کو حقیقت میں بدلنے، اور اوورآل فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے جو ان کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ جڑا روڈ میپ ہے اس کو کس طرح اپنی پالیسیز کے ذریعے ریفلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ میڈیا کو تفصیل سے بتائیں کہ صوبہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ کس طرح حکومت پنجاب کی زیر نگرانی عثمان بزدار صاحب کی زیر قیادت اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی زیر نگرانی کیسے اس خواب کو تعبیر مل رہی ہے۔ اوور ٹو یو سر پلیز۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کو دوبارہ سے ایک باری یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ وہاں کی آواز کیا تھی جو 2018 کے الیکشن میں بڑی واضح طور پہ ابھری۔ اس کے پیچھے 3 بنیادی ضروریات تھیں۔ اگر ہماری اس 2018 کی اسمبلی نیشنل اور پروونشل اور سینٹ میں 2/3 اکثریت ہوتی تو ہم جو ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کرتے ہیں ہم اس کی بنیاد کیا اس کو بنا چکے ہوتے ہیں اب تک۔ مگر کیونکہ وہ اس الیکشن میں ہمارے پاس اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ پارٹی پوزیشن موجود نہیں ہے، البتہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ہر ایک ایشو کو بڑے تفصیل سے سمجھا اور اس ہر ایک کا حل نکالا ہے، اور وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے لیک آف ریسورسز، وہاں پہ بنیادی وسائل کا فقدان۔ دوسرے نمبر پہ وہاں پہ رہنے والی آبادی کی نمائندگی سرکاری ملازم، اور نمبر 3
کہ 11 کروڑ کی آبادی کے اس صوبے کے لیے ہر کام کے لیے لاہور آنا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریٹو کیپچر اور کنسنٹریشن جو لاہور میں ہے، اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے. اب ہر ایک کے لیے میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں کہ ہم نے وسائل کا کیا کیا. سب سے بڑی چیز جو کہ کلیئر نظر آئی وہ یہ تھی کہ 2018 کے اندر آ کے جب میں نے یہ وزارت کو دیکھا تو شرح غربت جنوبی پنجاب کی باقی پنجاب کی نسبتاً ان 3 ڈویژنوں کی دگنی ہے. ہر دوسرا رہنے والا وہاں کا شرح غربت کی لکیر سے نیچے ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صرف پچھلی حکومت کے 7 سال کا اگر آپ ڈیٹا دیکھ لیں تو وہاں پہ 1/3 آبادی کے علاقے کو 17% سے اوپر کبھی فنڈز نہیں ملے. صرف 7 سال کے اندر جو ڈیولپمنٹ بجٹ ایلوکیٹ نہیں بلکہ جو خرچ ہوا ہے اس کے اندر ہی سے صرف 265 ارب روپیہ جو جنوبی پنجاب پہ خرچ ہونا چاہیے تھا وہ تک خرچ نہیں ہوا. ان کا ہم نے ازالہ کیا ہے. ایک پہلی چیز آنے والے وقتوں کے لیے بھی یہ اماؤنٹ رنگ فینس کر دی گئی ہے. یہ نہیں ہوگا کتابوں اور نمبروں کی جادوگری کہ آپ دکھائیں کہ جی 40% دیا ہے 35% دیا ہے اور جب خرچ کر کے سال ختم ہو رہا ہو تو پتہ چلے 25% ہے 20% ہے. اب سے یہ نہیں ہوگا. جو اماؤنٹ مختص کی جا رہی ہے اس کو رنگ فینس کر دیا گیا ہے کہ وہ انہی 3 ڈویژنوں کے اندر خرچ ہوگی. اس کے لیے ایک اور ہم نے اس سال جو اقدام اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی تک بھی اس کی رسائی ہو اس انفارمیشن کی. اس سال کا جو بجٹ بنے گا اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ کی کتاب ہے وہ 2 چھپے گی. ایک ان 3 ڈویژنز پہ بنے گی اور ایک باقی 6 ڈویژنز پہ، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کتنا پیسہ اس علاقے کے لیے ایلوکیٹ ہوا، سال میں کتنا خرچ ہوا، اور مجموعی طور پر جب آپ ان 3 اضلاع کا اور باقی پنجاب کا کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا واقعی 1/3 پیسہ یہاں خرچ ہوا یا نہیں ہوا. یہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا ہے. یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ چیز ہر کسی کو پتا ہو کہ یہاں پہ اگر دوبارہ سے کسی نے ایسا عمل کیا کہ دکھایا کچھ کیا کچھ تو وہ عوام کے سامنے واضح رہے گا. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ایک تو پرانے محرومیوں کا ازالہ ہوگا اور آنے والے وقتوں میں اس کو 1/3 فنڈز ملیں گے بھی اور وہاں پہ استعمال بھی. دوسرا ایک بہت بڑا فیصلہ وہ تھا عوام کا وہاں پہ نمائندگی. یہ بات حق بجانب ہے کہ آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں اور کا رہنے والا جب وہاں جا کے سرو کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کی ایک کھینچ بھی ہوتی ہے. 4 دن جو آدمی وہاں پہ کام کرے گا والا محالہ اس کو اگر واپس پنڈی یا اٹک جانا ہے تو وہاں پہ وہ 7 دن محنت نہیں کر سکتا جو ایک محروم علاقے کی ریکوائرمنٹ ہے. جب تک وہاں کی عوام ان 3 ڈویژنوں میں بسنے والے وہاں پہ نہیں آئیں گے وہاں پہ کیپیسٹی ڈیولپ نہیں ہوگی. اگر آج آپ ویکنٹ پوسٹوں کا حساب لگائیں تو سب سے زیادہ ویکنٹ پوسٹیں وہیں پہ ملتی ہیں کیونکہ وہاں پہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. جب کیپیسٹی کے ایشوز ہیں تو پیسے دے بھی دیں تو آپ خرچ نہیں کر پاتے. تو پچھلی جو ہماری میٹنگ وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں ہوئی تو میں ایک بہت بڑی خوشخبری وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ہم پنجاب سول سروسز ایکٹ آف 1974 کو تھرو پروونشل لیجسلیشن امینڈ کرنے جا رہے ہیں اور جنوبی پنجاب کی ان 3 ڈویژنوں کے لیے ہم ایک کوٹا رکھنے جا رہے ہیں جو کہ 32% کوٹا ان 3 اضلاع کے لیے ہوگا اور باقی جو ہیں وہ باقی پنجاب کے ریسٹ آف پنجاب کے لیے ہوگا. تو اس طریقے سے ہماری ایک بہت بڑی لوکل کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہوگی اور یہ باقی صوبوں میں بھی بات ہے. سندھ کے اندر 2 زونز ہیں, KPK کے اندر 5 زونز ہیں, بلوچستان کے اندر 7 زونز ہیں. پنجاب کو بھی ہر کسی کو نمائندگی دینے کی ضرورت ہے. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنے علاقے کی خدمت کر سکے اور اسی کو آگے رکھتے ہوئے ہم جاب کوٹاز یا جابز کے اندر
ان کی ریپرزنٹیشن کو یقینی بنانے کے لیے، کیپیسٹی کو امپروو کرنے کے لیے یہ اہم ایسا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں۔ تیسری چیز جس پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نرس کو بھی وہ صادق آباد میں پوسٹڈ ہو تو اس کو لاہور آنا پڑتا ہے اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، بہت وقت ضائع ہوتا ہے یہاں پہ ایک سینٹرلائز سسٹم کے اندر جو 11 کروڑ عوام کو مینیج کر رہا ہے سیکریٹریٹ، ٹرانسفر پوسٹنگز ہو چھوٹے لیول کی ہوں، چھٹی لینی ہو، عوام کی رسائی بھی وہاں سے آنے والے کے لیے بہت دور پڑتا ہے لاہور آنا۔ تو عوام کو اور پبلک سرونٹس جو اس علاقے میں سرو کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ پبلک سروس جو ہے یہ عوام کی دہلیز تک پہنچانا۔ تو جنوبی پنجاب میں بہاولپور اور ملتان میں سیکریٹریٹس قائم کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے زمینیں بھی مختص اور آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں، اور جو امپاورڈ سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤتھ along with his ٹیم جنوبی پنجاب میں بیٹھا کریں گے، اور جنوبی پنجاب کے مسئلے اور جنوبی پنجاب کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ وہیں پہ تیار ہوں گی اور آن گراؤنڈ کام کیا جائے گا۔ یہ 3 میجر انٹرونشن جس میں ہم نے وسائل کو یقینی بنایا ہے، وہاں کی عوام کی ریپرزنٹیشن کو، پبلک سیکٹر جابز کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے سول جو ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس ہیں اس کے لیے لیجسلیشن کے لیے سمری تیار کر دی گئی ہے، اور جو ایڈمنسٹریٹو ڈسکنیکٹ ہے جو ہر چیز کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے اس کے لیے پنجاب کی بیوروکریسی اب جنوبی پنجاب کی بیوروکریسی وہاں پہ بیٹھے گی اور وہ وہاں کی عوام کی خدمت بھی کرے گی، اور وہاں کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بھی مسائل